اسی طرح امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں فبالغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی النصیحہ ومضى على الطریقہ ودعا الى الحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہمیشہ نبی پاک لوگوں کو نصیحت اور خیر خواہی کا حق ادا کرتے اور لوگوں کو نیک راستے پر، سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین فرماتے اور اچھی اچھی حکمت اور دانائی والی گفتگو سے لوگوں کو دنیا اور آخرت کی طرف ان کی توجہ مبذول فرماتے۔ اب یہاں ایک خوبصورت سا واقعہ، کیسے حضور لوگوں کو آخرت کی طرف متوجہ فرماتے اور کیسے ان کو حق کے ذریعے، صرف وہ نہیں ہے کہ جو آپ کو کوئی نسخہ دے دے، بلکہ حکمت یہ ہے کہ ایسا ذکر، ایسی چیز عطا کی جائے جس سے دنیا بھی سنور جائے اور جس سے آخرت بھی انسان کی سنور جائے۔ اور اسی لیے، اور اس کے راوی بھی کوئی عام ہستی نہیں بلکہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ رسول اللہ کیسے اپنے چاہنے والوں کی رہنمائی فرماتے، کیسے انہیں بہترین ہدیہ عطا کرتے، حکمت سے معمور الفاظ عطا کرتے۔ اس کا ایک بہترین نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایک حضور کا ایک چاہنے والا آیا، شیبہ حضلی اس کا نام تھا، شیبہ حضلی اس کا نام تھا۔ تو اس نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ میں ضعیف ہو چکا ہوں اور جو بڑے بڑے اعمال تھے، جہاد کرتا تھا، وہ بڑے بڑے اعمال کرتا تھا، اب میرے اندر وہ سکت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں رہی میرے اندر یا رسول اللہ کہ میں بڑی بڑی عبادتیں کر سکوں۔ تو یا رسول اللہ مجھے ایسا کلام تعلیم دے جو مختصر بھی ہو، جو میری آخرت کو سنوار دے۔ یعنی یہ توجہ کرنی چاہیے کہ انسان کو اپنی آخرت کی فکر بھی کرنی چاہیے، اس کی طرف بھی توجہ کرنا چاہیے۔ تو اب جب اس نے کہا نا یا رسول اللہ بڑے بڑے اعمال نہیں کر سکتا، مجھے کوئی مختصر کلام تعلیم فرمائیں جس سے میری آخرت بہتر ہو جائے، تو سرکار دو عالم نے فرمایا دوبارہ کہو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ بڑے بڑے اعمال نہیں کر سکتا، کوئی مختصر عمل تعلیم دے میری آخرت سنور جائے۔ سرکار نے فرمایا پھر کہو یہ الفاظ۔ تو اس نے جب تیسری مرتبہ تکرار کیا تو شاید کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ نبی پاک کیوں پوچھ رہے ہیں، تو اس وقت سرکار نے فرمایا تیرے خلوص اور تیری محبت کو دیکھ کر مسجد نبوی کا ذرہ ذرہ تیرے لیے دعائے خیر کر رہا ہے۔ ایک جملہ تو ہمیں غور کرنی چاہیے نا کہ جو بھی نصیحت اور کچھ حاصل کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں آتا ہے، حضور نے سمجھا دیا اس کے لیے مسجد کا ذرہ ذرہ دعا کرتا ہے۔ جی آپ گھر سے چلے گئے اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے، چلیں کچھ حاصل کر کے آئیں گے قرآن اور حدیث کے ذریعے، تو فرمان پیغمبر کی روح سے ذرہ ذرہ آپ کے لیے دعائے خیر کرتا ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ مادی دنیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل زندگی آخرت کی ہے، اور یقین جانے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جو اپنی آخرت کو آباد کر لیتا ہے خدا اس کی دنیا کو بھی آباد کر دیتا ہے، لیکن جو اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے پھر اس کی نہ دنیا آباد ہوتی ہے نہ ہی اس کی آخرت آباد ہوتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں درخت پتھر یہ سب اللہ کی بارگاہ سے تیرے لیے رحمت طلب کر رہے ہیں کہ تجھے اس عمر میں بھی کم از کم اپنی آخرت کا خیال ہے، تو اپنی آخرت کی آباد کاری کے لیے کوشش کرنا چاہتا ہے۔ اب سرکار دو عالم نے فرمایا یہ ایک ہدیہ ہے، آج کی مناسبت سے اس کو قبول کرنے کا عمل ہے۔ جو لوگ پہلے دوستان بھی سنا چکا ہوں کرتے ہیں تو بہتر ہے، نہیں کرتے تو خدا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ پیروں کے پاس جاتے ہیں، وظیفے لیتے ہیں، یہ وہ وظیفہ ہے کہ جو رحمت دو جہان قیامت تک اپنے چاہنے والوں کو عطا کر دیا ہے۔ کیا وظیفہ ہے؟ کوئی بڑا لمبا چوڑا نہیں، کوئی 1000 دانوں والی تسبیح نہیں، کوئی آپ نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کچھ نہیں پڑھنا۔ حضور فرماتے ہیں صبح کی نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جب 10 بار یہ پڑھ لو گے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پاک ہے وہ اللہ جو عظیم ہے، اسی کی حمد ہے اور کوئی طاقت اور قوت نہیں مگر صرف اللہ کے جو عظیم ہے۔ یہ 10 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضور فرماتے ہیں جب یہ ذکر روزانہ پڑھو گے، میں سرکار دو عالم گارنٹی دے رہا ہوں لوگ اندھے ہو جاتے ہیں، جو یہ ذکر پڑھے گا وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا۔ جی کیسا عظیم نسخہ ہے، جو ذکر پڑھے گا وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا۔ اچھا یا رسول اللہ بس ختم؟ کتنے لوگ ہیں آپ کے سامنے اچھا خاصا عقل ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا حافظہ بیچارہ اچھا خاصا تھا، اب بیچارے کی عقل ختم ہو گئی ہے،
تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں جو یہ ذکر پڑھے گا وہ کبھی اس کے مرتے دم تک عقل ختم نہیں ہوگی۔ بہت بڑا تحفہ ہے مومنین کرام، بہت بڑا ہدیہ ہے، اس کو قبول فرمائیں۔ یعنی کبھی بندہ اندھا نہیں ہوگا۔ کتنی دیر لگے گی صبح کی نماز کے بعد؟ 10 مرتبہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ حضور فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں یہ ذکر روزانہ پڑھنے والا اندھا نہیں ہوگا اور کبھی اس کی عقل ختم نہیں ہوگی۔ اور سرکار فرماتے ہیں کبھی اس کو جزام کوہڑ یہ اس قسم میں بارس جو جسم پر وہ کلر والے دھبے سے بن جاتے ہیں وہ نہیں بنیں گے۔ اور سرکار فرماتے ہیں یہ تو کچھ گارنٹیاں ہیں، اور بھی گارنٹی یہ ہے جو بندہ یہ ذکر روزانہ پڑھے گا وہ کبھی غریب نہیں ہوگا، کبھی اس کو فالج نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی گارنٹی ہے۔ ایک ذکر ہے، ان ہستیوں نے مشکل کشائی فرمائی ہے مومنین کرام، ہمارے لیے عبادت کے، تقوی کے، دنیا آخرت کے خزانے چھوڑیں۔ کتنا بڑا وظیفہ ہے کہ آپ یہ ذکر کر لیں، کبھی آپ غریب نہیں ہوں گے۔ مختلف اعمال ہوتے ہیں ماشاءاللہ، لوگ آج کل اعمال کراتے ہیں جی یہ ورد کر لیں برکت ہی برکت ہوگی، وہ تو ایک دن کا ہے نا، ہو سکتا ہے ہفتے کے بعد وہ برکت ختم ہو جائے۔ سرکار دو عالم نے پوری زندگی کی گارنٹی دی ہے، یہ ذکر پڑھنے والا کبھی اندھا نہیں ہوگا، اس کے کان کبھی خراب نہیں ہوں گے، اس کا دماغ کبھی خراب نہیں ہوگا، اور کبھی وہ غریب نہیں ہوگا، اور کبھی اس پر فالج کا اٹیک نہیں ہوگا۔ یہ کتنی بڑی گارنٹی ہے۔ اور اس کی طرف اب سبحان اللہ کوئی عام آدمی ہوتا تو وہ کہتا ہے بس یا رسول اللہ اتنا کچھ مل گیا ہے، غریبی کوئی نہ تیسوں جی، بیماری کوئی نہ سی، اچھا سی السلام علیکم۔ نہیں، یہ کوئی عقیدے والا بندہ تھا۔ مولا باقر فرماتے ہیں میں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا ہے، اور مفاتیح الجنان میں یہ عمل مولا علی علیہ السلام سے بھی نقل شدہ موجود ہے۔ وہ کیا کہنے لگا، یا رسول اللہ یہ تو میری دنیا کے لیے تھا، مجھے آخرت کے لیے بھی کچھ عطا فرمائے۔ جی کتنے فوائد ہیں اس کے اندر۔ اندھا نہیں ہوگا، بہرا نہیں ہوگا، عقل کبھی ختم نہیں ہوگی، حافظہ کبھی کمزور نہیں ہوگا، جو متعدی بیماریاں ہوتی ہیں وائرس والی وہ اس پر اثر نہیں کر سکیں گی، کبھی غریب نہیں ہوگا، کبھی فالج نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ یہ تو دنیا کے لیے، میری آخرت کے لیے بھی کچھ عطا فرمائیں۔ سرکار فرماتے ہیں اچھا صرف 4 لفظ پڑھ لیا کرو ہر نماز کے بعد، اللہم اہدنی من عندک، میرا اللہ مجھے اپنی طرف سے ہدایت عطا فرما، وافظ علیہ من فضلک، مجھ پر ہمیشہ اپنا فضل و کرم فرما، وانشر علیہ من رحمتک، اور مجھ پر اپنی رحمت کا سایہ دراز فرما، وانزل علیہ من برکاتک، میرا اللہ مجھے اپنی طرف سے برکات عطا فرما۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب یہ ہر نماز کے بعد ذکر پڑھو گے، عبداللہ ابن عباس جیسا بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ اس سے ہوگا کیا؟ سرکار نے فرمایا جس نے یہ عمل اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اسے یہ چیزیں نصیب ہوں گی، کبھی اس کی عقل کا مسئلہ نہیں ہوگا، نظر ٹھیک رہے گی، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی، کان کبھی خراب نہیں ہوں گے، کبھی غریب نہیں ہوگا، کبھی فالج نہیں ہوگا، اگر ہو بھی جائے گا تو ذکر کی برکت سے خدا اس کو ٹھیک کر دے گا، وقتی پریشانی ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگی بلکہ خدا اس کو ٹھیک کر دے گا۔ آخرت کے لیے اللہم اہدنی من عندک وافظ علیہ من فضلک وانشر علیہ من رحمتک وانزل علیہ من برکاتک، یہ 4 لفظ چند دن پڑھیں گے ہر کسی کو یاد ہو جائیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر ان کی تلاوت جاری رکھے، جان بوجھ کر نہ چھوڑے، ایک دفعہ نماز پڑھی بھول گئے وہ تو خدا بھی معاف کرتا ہے، تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں یہ ذکر کرنے والا جب محشر کے میدان میں آئے گا اس کے لیے 8 دروازے جنت کے کھول دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ تو نے ایک حکم رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے ہر نماز کے بعد یہ ذکر پڑھا تھا، 8 دروازے جنت کے کھلے ہیں، جس دروازے سے تیرا دل چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ 4 لفظ